امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 7، کالا ڈوریا۔ کالا ڈوریا ماہنور اور اسفند کی زندگی کے گرد گھومتا ہے، جن کا کردار بالترتیب ثنا جاوید اور عثمان خالد بٹ نے ادا کیا ہے۔ ان کے خاندانوں کے درمیان محبت نہیں ہے اور وہ مسلسل ایک دوسرے سے لڑتے رہتے ہیں۔ وہ دونوں ایک ہی کالج کے طالب علم ہیں اور ایک دوسرے کو مسلسل چھیڑنے کی عادت رکھتے ہیں۔ اسفند اور ماہنور کی لڑائی ایک دلچسپ رشتہ ثابت ہوتی ہے جو ان کے درمیان استوار ہوا۔ آخر میں وہ ایک دوسرے سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ تاہم یہ خبر ان کے اہل خانہ کے لیے چونکا دینے والی ہے، کیونکہ وہ اس خبر کی شدت کو بھی نہیں سمجھ سکتے۔ یہ ایک محبت کی کہانی کا زاویہ ہے جو یقینی طور پر سب کی توجہ حاصل کرے گا۔ نمبر 6، فرق دو مختلف افراد عرصہ اور کمال کی کہانی ہے جو سمجھوتہ کرنے والے حالات میں ایک غیر معمولی یونین بنانے کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں۔ باہر سے لگتا ہے کہ عرصہ اور کمال ایک دوسرے کے لیے نہیں بنے ہیں۔ وہ کردار، زندگی کے انتخاب، خواہشات، سماجی اور اقتصادی پس منظر کے لحاظ سے بہت مختلف ہیں۔ ایک طرف عرصہ عیش و عشرت کی زندگی گزارنا چاہتی ہے، جبکہ کمال اس تنہائی سے تنگ آ چکا ہے جو اس کے گھر کی پیشکش ہے۔ ایک جوڑے کے طور پر ایک ساتھ ہونے کے باوجود کیا دونوں کبھی اپنے آپ میں سچائی کو دیکھیں گے کہ وہ کون ہیں اور زندگی سے کیا چاہتے ہیں؟ نمبر 5، بختاور ایک پرجوش طالب علم ہے جو ایک ایسے گھرانے میں رہتی ہے جس میں ماں، ایک معذور بھائی اور ایک بہن ہے۔ اس کا جواری باپ زبردستی اس کی بڑی بہن کی شادی کر دیتا ہے اور خود گھر سے چلا جاتا ہے۔ غربت کی وجہ سے اس کا بھائی مر جاتا ہے، جس پر اس کا چچا اس کی شادی اپنے ذہنی معذور بیٹے سے زبردستی کروانے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ اپنے چچا کو ایسا کرنے نہیں دیتی اور اپنی ماں کے ساتھ کراچی بھاگ جاتی ہے۔ وہاں وہ سکینہ کے گھر میں رہتی ہے جو شریفہ کی دوست ہے اور اپنے شوہر کے ساتھ رہتی ہے۔ بختاور نوکری حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن اسے ہر جگہ سے مسترد کر دیا جاتا ہے جب تک کہ اسے بس ہوسٹس کی نوکری نہیں مل جاتی۔ تاہم مرد مسافروں کے رویے اور اس کے دوست کے قتل کی وجہ سے اس کے لیے کام کو آگے بڑھانا مشکل ہو جاتا ہے۔ نمبر 4، سریرا۔ ڈرامہ سریرا مجموعی طور پر تبدیلی کو اپنانے اور پاکستان کی خواتین کے لیے تمام وزن کم کر کے اونچی اڑان بھرنے کے خیال پر بحث کرتا ہے۔ سریرا ایک غیر معمولی طور پر لکھا گیا ڈرامہ ہے جس میں ان کہانیوں پر بحث کی گئی ہے جو ہمارے چاروں طرف بکھری ہوئی ہیں، لیکن بدقسمتی سے ہم ان پر روشنی ڈالنے سے کتراتے ہیں۔ سریرا ان خواتین کی کہانیاں شیئر کرے گا جو بچپن کی شادیوں کا شکار ہیں، ایسی لڑکیاں جو صرف اپنی جنس کی وجہ سے ہراسمنٹ کا شکار ہیں، وہ بیٹیاں جو اپنے باپ کی مدد کرنے سے قاصر ہیں کیونکہ ان کی عزت داؤ پر لگ جائے گی، خواجہ سرا انٹرسیکس کمیونٹی کے افراد جو اپنی شناخت کی وجہ سے ذلیل ہو رہے ہیں، نچلے متوسط طبقے کے پس منظر سے تعلق رکھنے والی رانیہ جس کا کردار صبا قمر نے ادا کیا ہے۔ وہ ہمیشہ ڈاکٹر بننا چاہتی تھی، لیکن اس کے حالات نے اسے ایسا کرنے نہیں دیا۔ نمبر 3، کلندر ایک لڑکی کے اپنے خدا اور اس کے فیصلوں پر پختہ یقین کی کہانی ہے، جبکہ باقی دنیا اسے بدنام کرتی، چیلنج کرتی اور تکلیف پہنچاتی رہتی ہے۔ درِ عدن ایک نوجوان اور معصوم لڑکی ہے جو اپنے چچا اور خالہ کی دیکھ بھال میں پروان چڑھی ہے۔ کم عمری میں یتیم ہونے کے باوجود درِ عدن اپنے چیلنجز اور مشکلات کے بارے میں شکایت نہیں کرتی۔ اس کے برعکس تبریز ایک خوبصورت نوجوان ہے جو زندگی میں عظیم چیزیں حاصل کرنے کی خواہش رکھتا ہے۔ اسی محلے میں رہتے ہوئے تبریز کے والدین نے اس کے لیے ایک جیون ساتھی کے طور پر درِ عدن کو مناسب پایا۔ تاہم تبریز کی زندگی میں ایک حیران کن موڑ آتا ہے جب ایک امیر گھرانے سے تعلق رکھنے والی سنبل اس سے محبت کرتی ہے۔ اپنے مستقبل کو مالی طور پر محفوظ بنانے کی کوششوں میں
तबरेज़ इस तोहफे को भूल जाता है जो इसे दुनिया और आखिरत के लिए दुरे अदन की सूरत में दिया गया था। जल्द ही तबरेज़ की नीम दिली और हिरस की सूरत में मुतज़ाद वफ़ादारियाँ दुरे अदन के साथ इसके ताल्लुकात में झलकने लगती हैं। नंबर 2, मुझे प्यार हुआ था। मुझे प्यार हुआ था माहिर, साद और अरीब के दरमियान लव ट्रायंगल पर मबनी है। साद हमेशा से अपनी कज़न माहिर से मोहब्बत करता रहा है, लेकिन जब वो इससे इसका एतराफ़ करने में नाकाम रहता है तो ज़िंदगी एक मुख्तलिफ मोड़ लेती है और अरीब फ्रेम में दाखिल होता है। थोड़ी सी गलत फहमी की वजह से मामलात टूटने लगते हैं और मोहब्बत करने वालों के दरमियान एतमाद टूट जाता है। अपने वालिदैन की इकलौती औलाद होने के नाते हानिया अमर बतौर माहिर अपने ख़ानदान की तमाम मोहब्बतें जमा करती है। वो सादा, मासूम और शाइस्ता है। वो पैसे और मादी चीज़ों पर मोहब्बत और एहतराम को तरजीह देती है। ज़ावियान नुमान बहैसियत अरीब का ताल्लुक़ एक आला तबके के घराने से है। अपने वालिदैन की इकलौती औलाद होने के नाते इसे फ़ख्र है। वो अपनी कदर जानता है और शानदार है। इसकी इनफरादियत इससे मुतालबा करती है कि वो सबसे बेहतरीन का इंतखाब करे। वहाज अली बतौर साद माहिर का कज़न है। बड़े होते ही इसके साथ इसकी दोस्ती मोहब्बत में बदल जाती है। वह माहिर से मोहब्बत करता है और इसके लिए अपनी इज़्ज़त नफ्स कुर्बान करने को भी तैयार है, लेकिन बदकिस्मती से ये एहसास बाहमी नहीं है। नंबर 1, तेरे बिन। मीरब एक पुरजोश और ख़ूबसूरत नौजवान लड़की है जो आला तालीम हासिल करना चाहती है। इसकी पूरी दुनिया इसके वालिदैन के गिर्द घूमती है और वो इन पर सबसे ज़्यादा यकीन करती है। इसकी मजबूत और पुरएतमाद शख्सियत इसे अपने आस पास की समाजी नाइंसाफ़ियों के ख़िलाफ़ खड़ा करती है। इसके बरक्स मुर्तसिम का ताल्लुक़ एक ताकतवर और बाअसर ख़ानदान से है। वो अपने ख़ानदान के अखलाक और रवायात का एहतराम और कदर करता है और ख़ानदान को नीचा दिखाने से इनकार करता है। मीरब की ज़िंदगी एक गैर मुतवक्के मोड़ ले लेती है जब इसे अपनी और मुर्तसिम की ज़िंदगी के बारे में, अपने ख़ानदान के फ़ैसले के बारे में पता चलता है। मुर्तसिम के ख़िलाफ़ मीरब की नफ़रत माजी के एक ख़ानदानी राज के तौर पर बढ़ती जा रही है। मुख्तलिफ पस मंज़र और जहनीत से आते हुए मुर्तसिम को मीरब के अपने तय मुतकब्बिराना रवैये का एहसास होने लगता है और वह इसे अपने लिए एक चैलेंज समझने लगता है। दूसरी तरफ मीरब, जो अपनी ज़िंदगी को अपनी शराइत पर गुजारने की आदी है, मुर्तसिम की ख़ानदानी रवायात और गैर ज़रूरी समाजी रुकावटों को कबूल करने से इनकार कर देती है। जल्द ही इनकी ज़िंदगी जज्बाती मसाइब और गलत फहमियों के एक सिलसिले से गुजरती है जहां इनके लिए एक साथ रहना मुश्किल हो जाता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें। शुक्रिया।